अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने भारत के रियासती दहशत गर्दी के चेहरे को तमाम सबूतों और शवाहिद के साथ बेनकाब किया है। गो कि भारत की रियासती दहशत गर्दी जो है उसका जीता जागता सबूत कुलभूषण जाधव की सूरत में हमारे पास मौजूद है। भारतीय रियासती दहशत गर्दी के वाक़यात कनाडा में बिखरे हुए हैं, अमेरिका में बिखरे हुए हैं और दुनिया जानती है कि भारत जो है वो रियासती तौर पर दहशत गर्दी का मुर्तकिब होता है और दूसरी जानिब इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर लगाया जाता है। अहमद शरीफ DG ISPR ने ये बात कही कि आज पहलगाम वाक़े को 7 दिन हो गए हैं, एक सबूत एक शवाहिद पेश नहीं किया गया है और छूटते ही पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद करके एक जंगी जुनून की फ़िज़ा जो है वो कायम कर दी गई है। उन्होंने ये बात भी कही कि ये वाक़या जो है जिसमें दहशतगर्द अब्दुल हमीद को जेलम से पकड़ा गया, ये 4 दिन पुराना है और आज मनी ट्रेल के साथ आईडीज़ किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो भेजी जाती हैं और भारत में उनके फ़ौज के जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं वो उसके हैंडलर्स हैं, उनकी गुफ्तगू जो है उन्होंने सामने रखी है और उन्होंने कहा है कि ये जो है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि हमारे पास इतने ठोस शवाहिद, इतने सबूत मौजूद हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर रियासती दहशत गर्दी का तसलसल के साथ मुर्तकिब हो रहा है। दूसरी बात यह है कि भारत के अंदर जो भारतीय मीडिया ने एक ज़हनी खलजान में मुब्तला होकर एक ऐसी सूरत हाल को पैदा कर दिया है जो सिर्फ हिजान अंगेज़ी है और उनकी लायानी गुफ्तगू जो है और मफरूज़ों पर मबनी गैर फ़रोई तज़िये जो हैं उसको लेकर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे अभी और इसी वक्त जो है वो जंग होने जा रही है। ये सूरत हाल जो है ये तशवीशनाक है। भारत का ये रवैया जो है वो दुनिया भी देख रही है और पाकिस्तान अपने इस अज़्म का, इस इस्तक़लाल का इजहार कर चुका है कि किसी भी किस्म की मुहिम जोई का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, पाकिस्तान की अफवाज तैयार हैं, जज्बा ईमानी से लैस हैं और वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये सूरत हाल जो है इसको लेकर यकीनन भारत के अंदर भी इस वक्त बहुत से मसाइल जो हैं वो पैदा हो चुके हैं और ताज़ा तरीन वाक़या जो है वो ये है कि भारत के जो नॉर्दर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार थे, उनको ओहदे से हटा दिया गया है। उन्होंने फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने से इनकार किया और ये बात कही कि ये पहलगाम का जो वाक़या है ये अंदरूनी तौर पे हुआ है, उनको हिरासत में लिया गया है और उसके बाद उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। इसी तरीके से भारत के अंदर जो BSF की एक यूनिट है 185 सिक्योरिटी फोर्स और 12 ब्रिगेड की जो 6 लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है उसके ऊपर फायरिंग की और उसके नतीजे में जो 5 सिख जवान हैं उनको मार दिया। अब इस सारी सूरत हाल को लेकर पाकिस्तान जो है वो एक ज़िम्मेदाराना रियासत का मुजाहरा कर रहा है, हर तरीके से दुनिया को बावर करवा रहा है और ये नज़र आ रहा है कि दुनिया जो है वो भारत के बयानिए को तस्लीम नहीं कर रही है। ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर करेंगे बात। मेरे आज की जो मेहमान शख्सियात हैं वो इंतहाई ख़ास हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सफारतकारी का एक बड़ा नाम साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज़ चौधरी साहब। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद ख़ान साहब, साबिक़ वाइस चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ रहे। इनका बड़ा इलस्ट्रियस कैरियर है। इन्होंने सेंट्रल एयर कमांड जो है उसकी कमांडिंग ऑफिसर की हैसियत से काम किया है। उन्होंने पाकिस्तान एयर फोर्स में जितने भी लड़ाका तैयारे हैं उनको उन्होंने उड़ाया है, चाहे वो F6 है, F7 है, F16 है, और वो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन सारे हवालों से जो है उन्होंने काम किया हुआ है। लेकिन सबसे पहले एजाज़ चौधरी साहब आपसे
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ثبوت رکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے, کلبھوشن یادو آلریڈی ہمارے پاس ہے, ہم دنیا کو بھارت کے اس صورتحال کے حوالے سے ڈوزیئر بھی پرووائڈ کرتے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے اس بیانیے کو دنیا جو ہے وہ تسلیم کر رہی ہے کہ ہم 4 دن پہلے واقعے کی ہم ٹھوس شواہد بھی دے رہے ہیں, پورا اس کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی دے رہے ہیں, اور 7 دن ہو گئے ہیں پلوامہ واقعے کا کوئی ثبوت نہیں, کوئی شواہد نہیں, اور ایک جنگی جنون میں مبتلا کر دیا گیا؟ تو پاکستان تو انتظار کر رہا ہے کہ کب وہاں سے کوئی ایویڈنس آئے. آج 7 دن ہو گئے, نئی ایویڈنس آ رہی, اور یہ پہلے بھی ایک پیٹرن کچھ اسی قسم کا ہے کہ الزام پہلے لگتا ہے اور شواہد آتے ہی نہیں ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے اور اس دفعہ پھر یہی دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک وتیرہ عجیب سا ہے, اور اس کی بنیاد پر, یعنی بغیر ثبوتوں کی بنیاد پر آپ پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. آج ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ مودی صاحب نے آرم فورسز کو آپریشنل انڈیپینڈنس دے دی ہے کہ جی وقت کا تعین اور وینیو کا تعین آپ خود کریں کہ کب آپ نے اٹیک کرنا ہے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے, کیونکہ ان کو علم ہے کہ پاکستان جواب دے گا. پاکستان نے کوئی کسی قسم کی اس میں کوئی شک نہیں چھوڑا کہ ہم جواب دیں گے اگر آپ کریں گے, اور جتنا دیں گے کریں گے آپ ایکشن, ہم اتنے ہی ری ایکشن کریں گے. تو ایسے میں اس طرح کی حرکت کرنا کہ آپ اس کو بغیر ثبوت کے پاکستان پہ الزام لگانا اور اس کے بعد پھر آپ یہ کہ یہ بڑی ہی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہی ہے یہ حکومت. اچھا, کچھ مجھے یہ لگتا ہے, اب مجھے پہلے تو شک تھا پر اب مجھے زیادہ محسوس ہو رہا ہے کہ جب بھی کہیں ان کے ہاں الیکشن آنے والے ہوتے ہیں, یاد ہے آپ کو پلوامہ کے بعد جی ہاں, لینڈ سلائڈ وکٹری ان کی ہو گئی تھی. ابھی بھی بہار کے الیکشنز ہیں, ذرا مشکل ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ اس قسم کا کوئی واقعہ. اب میں نے کچھ انٹرویوز دیکھے جس میں ہمارے لوگ جب فالس فلیگ کا نام لیتے ہیں تو جیسے ان کو آگ سی لگ جاتی ہے. اب ہم یہ تو نہیں, یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ کس نے کروایا, پہلے تحقیق ہو. اور پاکستان نے صحیح کیا کہ جناب آپ ایک نیوٹرل ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشنز کر لیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, تو پھر تو ہم جو بھی اس کے اوپر آپ عمل کریں. لیکن آپ وہ یہ بغیر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایکشن پہلے لے لیں, تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوتا بینی کا کام لے رہی ہے ہندوستان کی قیادت. ایسا نہیں کرنا چاہیے, ان کو پہلے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. اچھا, اس میں اماشد سعید محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایئر پاور جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. آپ پاکستان کی اس حوالے سے, میں پریپیئرڈنیس کا پہلے آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو بات کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے جو سروسز چیفز ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ وینیو کا, وقت کا تعین کریں, آپ کو آزادی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می کہ آج آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے بلایا. جہاں تک پاکستان ایئر فورس کی اور پاکستانی ڈیفنس فورسز کی تیاری کا تعلق ہے, تو میرا خیال ہے کہ آپ کے پروگرام کے تھرو ہمیں پورے پاکستان کو یہ کانفیڈنس دینا چاہیے کہ آلریڈی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی حرکت جلد یا بدیر ہوگی. اس لیے ہماری آپریشنل ریڈینس بہت ہائر لیول پر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آلریڈی ہماری فورسز جو ہیں, خاص طور پہ ایئر فورس جو ہے, وہ آلریڈی ڈپلوائے ہو گئی ہے اپنی وار لوکیشنز کے اوپر, جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ ہمیں بائی سرپرائز یا ہم پہ کوئی اٹیک کرنا چاہتے تھے تو اب وہ ٹائم ان کے لیے ختم ہو چکا ہے. ہم ہر جگہ پہ موجود ہیں, جو ہماری جنگی بیسز ہیں ہم ان کے اوپر آلریڈی اب ڈپلوائے ہو چکے ہیں. سو اس لیے میرا خیال ہے کہ جس طرح اعزاز بھائی نے بھی کہا, انڈیا کے لیے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اٹیک کرنے کا وقت اب جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ ایک تو وہ دنیا کو کنونس نہیں کر سکے کہ ٹھیک ہے پاکستان پہلگام میسیکر کے اندر انوالوڈ ہے. نمبر 2,
جو ہے دنیا ان کو اس وقت سپورٹ نہیں کر رہی جیسے ان کو بالاکوٹ اور پلوامہ کے موقع کے اوپر دنیا نے سپورٹ کیا تھا. سو اس وقت کیونکہ الیکشن ہیں بہار میں اور ایک پرائم منسٹر مودی کے اوپر ایک پریشر ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن اس کچھ نہ کچھ کرنے میں وہ ایک فل سکیل وار کی طرف نہیں جائیں گے. وہ پروبیبلی کوئی ایک پیونیٹیو اسٹرائک آل یعنی کہ پاکستان کے بارڈر کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں, جس میں وہ اپنے علاقے سے رہ کے, جس طرح انہوں نے بالاکوٹ میں چند بم پھینکے تھے اور چند کوے مار دیے تھے, اسی طرح وہ کسی بلڈنگ کے اوپر بم گرائیں گے اور کہیں گے کہ یہاں ایک مدرسہ تھا یا ایک ٹیررسٹ کیمپ تھا اور ہم نے اس کو اڑا دیا ہے. اور پھر ان کا میڈیا جو ہے وہ اس کو اتنا پلے کرے گا کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے ملک کے لیے, اپنے الیکشنز کے لیے اس کو ایک سکسیس سٹوری بنا دیں گے, جیسے انہوں نے 2019 میں کیا تھا. لیکن ایک فل سکیل وار میرا نہیں خیال کہ نہ ان کی اس وقت ڈپلائمنٹ ہے اور نہ ہی وہ یہ کر سکتے ہیں. ہاں, اپنی ایئر فورس کے تھرو وہ پیونیٹیو اسٹرائکس ضرور کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس میں چونکہ ایک اور سوال ہے, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے, میں واپس آتا ہوں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے. ویلکم بیک. اچھا, اس میں اعزاز چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے ایئر مارشل سعید محمد خان صاحب نے یہ بات کی کہ وہ کوئی ایریل سٹرائک کر سکتے ہیں, نہ ان کی ڈپلائمنٹ ہے اور نہ وہ اس طرف جا سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ آج جس بڑے پیمانے پر مودی صاحب میٹنگز کرتے رہے ہیں, سارے سروسز چیفز, سی ڈی ایس, اور ان کا جو ایک منفی دماغ ہے اجیت ڈوول, سب ادھر موجود تھے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس طرح کا بھی کوئی کام انڈیا نے کیا تو پاکستان جو ہے وہ خاموش رہے گا؟ بالاکوٹ پر ہم نے 5 جگہ پہ اسٹرائک کیا تھا. جی, میرا خیال ہے, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان رسپونڈ کرے گا. جس بات کا ہندوستان شاید ادراک نہیں کر رہا کہ جب ایسی صورتحال ہو تو ایسکیلیشن کا بہرحال خطرہ موجود رہتا ہے, اور اگر ایسکیلیشن ہو جائے تو دونوں ملک جو ہیں وہ نیوکلیئر آرمڈ ہیں, وہ ایک بڑی خطرناک سطح پہ بھی پہنچ سکتا ہے معاملہ. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے اس بیان کے بعد جو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس آپریشنل انڈیپینڈنس ہے, اب شاید دوسری دنیا بھی آ کے ان کو سمجھائے گی کہ آپ کس اس طرف چل رہے ہیں. ہوا یہ ہے ندیم صاحب کہ پچھلے کئی سالوں سے ایک ہائپر نیشنلزم انہوں نے اس کی ترویج کی ہے, جس نے پورے ان کے جو ہندو بیس ہے اس کو آگ لگا دی ہے. بالکل, اب جب انہوں نے اتنا ریٹرک بڑھا دیا ہے تو گورنمنٹ خود ہاسٹیج ہو گئی ہے اس ریٹرک کی جس کو انہوں نے ترویج دی تھی. تو چنانچہ اب یہ مجبور ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں, ورنہ ان کے اپنے لوگ کہیں گے کہ جناب آپ تو اتنا کچھ کہتے تھے اور آپ نے کیا کچھ نہیں. اس لیے یہ کافی عرصے سے یہ گمان ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ کچھ کریں گے ضرور, لیکن بہتر ہوگا ان کے لیے کہ یہ کوئی اتنا بڑا آپریشن نہ کریں. اس طرح جس طرح سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس قسم کا کرتے ہیں کہ کوئی ایک سرجیکل سٹرائک کرتے ہیں, ہم بھی جوابی سرجیکل سٹرائک کرتے ہیں, تو وہ ختم ہو جائے گا معاملہ. لیکن اگر انہوں نے زیادہ اس سے بڑھ کے آگے کرنے کی کوشش کی یا پاکستان کی کوئی اور ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کی, تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی بھرپور جواب آئے گا. مجھے خوشی ہوئی ہے اس لحاظ سے کہ اس پورے واقعے نے پاکستانی قوم کو متحد کر دیا, پوری ایک یونٹی کے ساتھ سب جواب دے رہے. یہ جو ان کا خیال تھا نا کہ پاکستان میں فالٹ لائنز ہیں اور ان تقسیم کے اوپر کھیلیں, وہ تو اب ان کا میرے خیال میں منصوبہ کامیاب نہیں ہوا. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری اپوزیشن بھی پاکستان کے بالکل ساتھ کھڑی ہے. تو جنگیں تو فوجیں تو نہیں خالی لڑتی نا, پوری قوم لڑتی ہے. تو اگر قوم ساری ساتھ ہے تو مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کو یہ پیغام واضح طور پر پہنچ گیا ہوگا کہ آپ اپنے اس میں رہیے, لمٹس میں رہیں, آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا, ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا, پورے خطے کے لیے بہتر ہوگا. اچھا, اب اس میں ایئر مارشل صاحب یہ فرمائیے گا کہ
آپ نے ایک تذکرہ تو کیا ہے لیکن بار بار اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے وہاں تک معاملہ جو ہے محدود رکھا جائے یا ادھر سے کوئی اٹیک کیا جائے، لیکن یہ جو ابھی حالیہ واقعہ ہوا ہے کہ جو ان کی ناردرن کمانڈ کے جو کمانڈر تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور نئے کو اب لگا دیا گیا ہے، یہ کیا چیز ظاہر کر رہا ہے؟ میرے خیال اس دو چیزیں بہت کلیئر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے لگتا ہے کہ پہلگام واقعے سے پہلے اپنا ہوم ورک نہیں پراپرلی کیا تھا، کیونکہ اگر ہوم ورک کیا ہوتا تو جو کمانڈر آج بات کر رہے ہیں وہ پہلے بات کر چکے ہوتے. سو دیر جو ہے وہاں جو ان کی فوج ہے ان کے اندر بھی وہ یونٹی آف تھاٹ پروسیس نہیں ہے کہ جی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے سینئر کمانڈرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ اگر انہوں نے کسی قسم کی کوئی ملٹری ایکٹیویٹی کی تو ان کو وہ ریزلٹس نہیں ملیں گے جو وہ چاہتے ہیں. جس طرح اعزاز صاحب نے بھی کہا کہ جنگ یا شروع کرنا تو انڈیا کے اس میں ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ختم کرنا ان کے بس میں نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان نے اگر انہیں جو بھی حرکت کی پاکستان اس سے زیادہ ریٹیلیٹ کرے گا. یہ نہ صرف پاک فوج کی ریکوائرمنٹ ہوگی بلکہ یہ پاکستانی قوم کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ ہم انڈیا کو ایک ان کی حرکت کا اچھا جواب دیں. اور جب ایک چیز شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کا اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے اور اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو میرے خیال میں اگر انہوں نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی بھی تو وہ اپنی ایئر فورس کو استعمال کریں گے یا میکسیمم نیوی کو استعمال کر کے کسی علاقے میں ایک پیونیٹو اسٹرائک کرنے کی کوشش کریں گے. اگر اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کی تو پرابلی پھر حالات نہ ان کے قابو میں ہوں گے اور نہ پھر ہمارے قابو میں رہیں گے، کیونکہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کا ایک اپنا مومنٹم ہوتا ہے اور اس مومنٹم کو روکنا کئی مرتبہ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے بس میں نہیں ہوتا. اچھا مارشل صاحب، ایک سوال ہے، کیونکہ بڑا یہ شور و غوغا ہے بھارت کے میڈیا کے اوپر، رافیل آگے ہیں، اب ہم پتہ نہیں کیا سارے آسمان کے ستارے توڑ لائیں گے اور بڑی کوئی ایک غیر معمولی چیز ہو گئی ہے. آپ کی مسکراہٹ سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے جواب کا، ذرا بتائیے گا کہ کتنا فرق پڑا ہے. اصل میں جو 2019 پلوامہ کا جو واقعہ تھا اس نے ان کی کافی آنکھیں کھولی، کیونکہ وہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا کہ 1971 کے بعد پہلی مرتبہ دونوں فورسز نے ایک دوسرے کے خلاف کھل کے کوئی ایکشن کیا تھا. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یعنی کہ پاکستان کوئی ایک ویک کنٹری ہے اور وہ اس کو SU-30 اور میراج 2000 اور MiG-21 کی کمبینیشن کے ساتھ ایک اچھی پنشمنٹ دے سکیں گے. لیکن ہم نے اپنے F-16 JF-17 کے ساتھ مل کے ان کو ایک ایسا جواب دیا کہ وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. تو پلوامہ کے بعد انہوں نے ایک میجر انکوائری بٹھائی جس نے بتایا ان کو کہ ٹھیک ہے آپ کے تو ایز کمپیئر ٹو پاکستان ایئر فورس آپ کی انوینٹری تو بہت ہی آبسولیٹ ہے اور آپ پاکستان ایئر فورس کا اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد انہوں نے یہ پہلے 36 رافیلز لیے ہیں اور اب یہ 26 اور کا کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی 62 کے قریب ان کے پاس رافیلز آ جائیں. اچھا، جو آج کل ایریل وارفیئر ہے اس کے اندر دو چیزوں کی بہت زیادہ ویٹیج ہوتا ہے. ایک جو جہاز کے اوپر ریڈار لگا ہوتا ہے اور اس ریڈار کے ساتھ جو میزائل جہاز کے اوپر. پاکستان ایئر فورس نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ کسی بھی ایریل کمبیٹ میں جو فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے. سو 2019 میں بھی ان کا جو موسٹ ہائی ٹیک ایئر کرافٹ تھا وہ SU-30 MKI تھا اور اس کے اوپر R-27 اور R-73 لگے ہوئے تھے. لیکن وہ F-16 جو ایمرین کے ساتھ تھا اور جو PL-10
اور دوسرے میزائلز کے ساتھ JF-17 تھا، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اب رافیل کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بہت ہی ہائی ٹیک میزائل ہے جس کو کہتے ہیں میٹیور، انہوں نے وہ خریدا، اور وہ سمجھے کہ ٹھیک ہے ہم جو ہیں کیا کہتے ہیں اب اگینسٹ ایمریم یا اگینسٹ PL-10 اگر کل کوئی ایریل کامبیٹ ہوئی تو ہم فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی بھی ہماری ہوگی۔ وہ اس چیز کو بھول گئے کہ ہم ان ساری کانٹیجنسیز کو پاکستان ایئر فورس پہلے ہی سے کیٹر فور کر رہی تھی، اور ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے چائنا کا کہ انہوں نے جیسے ہی یہ کانفلکٹ یعنی کہ کوئی مہینے 2 مہینے پہلے انہوں نے ہمیں PL-15 جو ہے وہ ڈیلیور کر دی۔ جب ہم نے J-10 کی ڈیل کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ہم J-10 چائنا سے اس وقت لیں گے جب وہ ہمیں اس کے ساتھ PL-15 میزائل دے گا، اور الحمدللہ جو آج ہمارے JF-17 اور J-10 ہیں وہ PL-15 کے ساتھ لیس ہیں، اور ہمارے جیسے تصویریں بھی آ چکی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ JF-17 4 PL-15 اور 2 PL-10 سو 6 سے 7 میزائلز کیری کر رہے ہیں۔ سو یہ ایک بہت ایک فائٹر جو 7 میزائلز یا 6 میزائلز کیری کر رہا ہو، ایک بہت بڑی پوٹنٹ فورس ہوتی ہے اوپر، اور اگر آپ اس طرح کے 4 جہاز اڑا رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 24 یا 28 میزائلز اس ایریا کے اندر ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اور PL-15 کے ساتھ جو فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی ہے، ایک ایک رافیل ورسز J-10، رافیل ورسز JF-17 یا رافیل ان دونوں جہازوں کے اپوزٹ جو فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی ہے وہ پاکستان ایئر فورس کے پاس واپس آ گئی ہے، اور اب اسی وجہ سے انڈین ایئر فورس جو ہے وہ بہت ریلکٹنٹ ہے اٹیک کرنے کے لیے۔ آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ یعنی کہ جو سینئر کمانڈرز ہیں جن کو حقیقت کا پتہ ہے وہ گھبرا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے پلوامہ یا بالاکوٹ والا کوئی انسیڈنٹ دوبارہ ریپیٹ کرنے کی کوشش کی تو اس مرتبہ تو 3 جہاز ان کے گرے تھے، اس مرتبہ شاید زیادہ جہاز گر جائیں گے، اور اگر ان کا کوئی رافیل گر گیا تو وہ تو ان کی انڈین امیج اور انڈین عزت کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقت۔ ویلکم بیک۔ اچھا اعزاز چودھری صاحب، اب سوال یہ ہے کہ اگر نریندر مودی صاحب نے اپنے سروسز چیفز کو یہ بات کہی ہے کہ جناب آپ کو فیصلہ دے دیا، آپ جائیں اور جا کے طے کریں، کیا یہ ٹائم گین کرنے کی اسٹریٹجی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ مودی جو ہیں وہ پھنس گئے ہیں اور آپ کو نکلنے کا راستہ بھی چاہیے؟ کوشش تو ان کی میرا خیال ہے یہی ہے کہ جو انہوں نے بھڑکایا تھے جذبات اپنی عوام کے، اور وہ ٹی وی ٹاک شوز میں نظر آ رہے ہیں، ان کو کسی طریقے سے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا کریں تاکہ ان کو بتائیں کہ دیکھیں ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں اور ہم تیاری پکڑ رہے ہیں۔ لیکن اس دفعہ ان کا جو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کی بنسبت اس دفعہ دنیا نے ان کی اس بات کا بالکل اعتبار نہیں کیا کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر کوئی الزام لگایا۔ یعنی کنڈیم تو سارے کرتے ہیں، کنڈیم تو میں بھی کرتا ہوں، سویلینز جہاں مریں گے وہاں پہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن یہ کسی دنیا نے نہیں ان کا ساتھ دیا کہ پاکستان اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے یہ انہوں نے اس طرح کا کیا ہے، باقی دنیا کے اسپیشلی امریکہ، میں سمجھتا ہوں کہ چین کو بھی حرکت میں آنا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ہم ہی آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ درست روش نہیں ہے یہ آپ کی۔ بہرحال اپنی آڈینس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہے۔ میں ابھی بھی کوئی بہت بڑی جنگ نہیں دیکھ رہا، ان تمام ان کے حماقتوں کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی چھوٹی موٹی اسٹرائک شاید یہ کریں گے اور پاکستان بھی اس کا جواب دے گا۔ آئی ہوپ، میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ لیکن اس میں اعزاز چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے 2 نیوکلیئر پاورز اس وقت آئی بالز ٹو آئی بالز ہیں، اور خدشات جو ہیں
जिस तरह इंडियन मीडिया ने हाइप क्रिएट की हुई है, वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे ये टकराव हो जाएगा। तो आपको इसमें जो बैनुल-अक़वामी वो क़ुव्वतें जो कोई किरदार अदा कर सकती हैं, जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, आपको क्या लग रहा है कि वो कैसे उनके किरदार को आप देख रहे हैं? जो ट्रंप ने लास्ट स्टेटमेंट दिया था, उससे तो लगता है कि उन्होंने हाथ छोड़ दिया, ठीक है खुद ही निपट लो। इस हद तक सिर्फ छोड़ा है कि आप मसाइल को हल करें, लेकिन उन्होंने इनकी इल्ज़ाम की तायीद नहीं की। तो ये तो इनको सेटबैक है। मेरा इतला ये है कि अमेरिकी इस वक्त बातचीत कर रहे हैं दोनों साइड्स के ऊपर, और वो मेरे ख्याल में उनको अंदाजा है कि एक बार ये जंग का दायरा फैल जाए तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। और साथ ही साथ आप ये याद रखिए कि हमें भी बहुत ही गिले हैं, और हम तो जो गिले कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो टेररिज्म कर रहा है, हम तो उसके सबूत भी पेश कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी कर रहा है और KPK में भी कर रहा है, और अब तो जो इस दफ़ा उन्होंने पकड़ा है कोई अब्दुल मजीद नामी बंदा, वो तो पंजाब और AJK में भी कर रहा था। तो इसका मतलब ये कि हम भी तो सबूत दे रहे हैं ना अमेरिका को, और बाकी लोगों को पता चल रहा है। उनकी अपनी भी इंटेलिजेंस है, उनकी अपनी भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, वो देख रहे हैं सारा कुछ। तो इसलिए ये बात नहीं है कि पाकिस्तान के पास कोई केस नहीं है। सिर्फ जहाँ कमी है मैं समझता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान का बयानिया उतनी शिद्दत से शायद ना पहुँचता हो, क्योंकि हम तो उर्दू में ही सारे चैनल्स है, एक PTV वर्ल्ड है, बाकी तो सब उर्दू में है। हमें इंग्लिश में उधर पहुँचानी जा नहीं, हमारी बात नहीं पहुँच रही। हमें साथ ही साथ वहाँ पे अपने जो एम्बेसडर्स हैं उनको फुल डोजियर्स दें, इंफॉर्मेशन दें, उनको कहें थिंक टैंक्स में जाएं अमेरिका के, और जो 15-20 जो इम्पोर्टेंट मुल्क हैं, हमारा बयानिया पहुंचना बहुत जरूरी है। ये जो मालूमात है हमारे पास जो मिली हुई है कुलभूषण से और अभी जो अब्दुल से, उसके अलावा जो असैसिनेशन हमारे यहाँ ये करते रहे हैं, उसकी सारी मालूमात है। ये सारी जो है हमारे थिंक टैंक्स को भी बैठ के अब रिसर्च करनी चाहिए और ये सारे डोजियर्स बनाने चाहिए, ताकि पूरी कौम अपनी एफर्ट करके उस बयानिए को वहां तक पहुंचाए, ताकि दुनिया को भी पता चले कि जनाब असल तो विक्टिम हम हैं इनकी दहशतगर्दी के। मेरे पास थोड़ा टाइम रह गया है एजाज चौधरी साहब, एक सवाल है एयर मार्शल साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक मीटिंग्स का बड़ा हंगामा खड़ा किया और ऐसे लग रहा था कि अभी ऑर्डर आ रहा है, और उसके बाद कहा कि जाएं जाके ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस है, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए अगले मेरे ख्याल 48 से 72 आवर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। देखिए इस तरह दुनिया उनको डिसीजन मेकिंग की इंडिपेंडेंस दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये होता है इन टेक्निकल टर्म्स कि जी के आपने जो वॉर प्लान्स बनाने हैं वो आप बना लें, ठीक है, लेकिन इसका अभी तक कोई ना जमीन पे ना उनकी एयरफोर्स ने कोई मेजर मूवमेंट या नेवी ने कोई मेजर मूवमेंट की है। अगर वो फर्ज कर लें कि कोई ग्राउंड अटैक करना चाहते हैं या अगर वो कोई एयर अटैक भी करना चाहते हैं तो उनको अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो इन 48 to 72 आवर्स में हमने देखना है कि जी अगर वो डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाती है, इसका मतलब है कि उनके कमांडर्स जो हैं उन्होंने प्रेशर ले लिया पॉलिटिशियंस का और वो अब एक बेवकूफी करने पे तुल गए, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह हम सब कह रहे हैं, ये जिस तरह जितना जितना ये वक्त गुजरता जा रहा है उनके पास ऑप्शंस उतनी कम होती चली जा रही। मैं इस जगह अपने फॉरेन ऑफिस की और अपने यानी कि गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहूंगा कि इस मरतबा हम लोगों ने प्रोएक्टिवली इस चीज को डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ हैंडल किया, और ये जो हम चाइना की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और दूसरी ईरान की तरफ से रिएक्शन देख रहे हैं, वो जो है ना वो बड़ा पॉजिटिव है, और मेरा ख्याल इसके लिए हमारा फॉरेन ऑफिस उसकी तारीफ करनी चाहिए। एक जो मेरे नजदीक पाकिस्तान में जो जिसको कहते हैं ना तुरप का पत्ता जो चला है, वो चला है कि जी के हमने उनसे कहा कि जी आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बॉडी बना दें, अगर आप समझते हैं कि हमने किया है तो वी विल टेक द पनिशमेंट। लेकिन जब इंडिपेंडेंट बॉडी बनेगी तो जिस तरह एजाज भाई भी कह रहे हैं कि जो ये सारी चीजें उनके सामने रखी जाएंगी कि जी के वो तो आपको कुछ नहीं दे रहे, हम आपको बताते हैं कि वो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है DGISPR की, उसमें उन्होंने 4 चीजें बड़ी क्लियरली
बताई हैं कि जी के टारगेट्स कौन से थे, उस प्लान के ऊपर अमल करने वाले कौन से थे, और किस तरह किया जा रहा था, और किस तरह के वेपन्स थ्रू क्वाड यानी कि थ्रू ड्रोन्स एंड अदर वो भेजे जा रहे हैं। अच्छा, मेरे पास एयर मार्शल साहब थोड़ा सा टाइम रह गया है। एजाज चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि आपने जैसे कहा कि आपके इल्म में है या आपकी इंफॉर्मेशन है कि अमेरिका जो है वो दोनों तरफ बातचीत कर रहा है। मोदी साहब ने जो सूरत हाल क्रिएट कर दी है, आपको क्या लगता है, आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि कैसे निकल सकते हैं वो इसमें से? मेरा ख्याल है कि वो कोई ना कोई छोटी मोटी स्ट्राइक किए बगैर निकल नहीं सकेंगे। अब उन्होंने इतनी हाइप बढ़ा दी हुई है, अपनी अवाम की तवक्कुआत बहुत बढ़ा दी हुई है, तो या तो कोई किसी किस्म की स्ट्राइक करेंगे या कोई और वाकया कोई और किसी किस्म की कोई कार्रवाई करेंगे तो हो सकता है, लेकिन कोई ना कहीं कुछ तो होगा। इसीलिए अभी सईद साहब ने भी बताया और मुझे खुशी है कि हमारे लोग तैयार हैं हर लिहाज से, क्योंकि जवाब तो हमें भी देना होगा। अभी तक तो जो उन्होंने जो किया हमने उसका मिरर इमेज किया। अफसोस इस बात का है कि ये ऐसी हुकूमत वहां पे आई है कि जिसने नफरतों को इंतहा पे पहुंचा दिया। इससे पहले भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर मसाइल रहते थे, लेकिन इस सतह पर नहीं जाते थे। ये तो दुश्मनी को इतनी हद तक बता दिया। मैं उनके टॉक शोज देखकर मैं परेशान हो जाता हूँ कि ये लोगों को क्या हो गया है, ये पागल हो गए हैं। उनकी कोई ये ज़हनी तवाज़ुन जो है ना खो बैठे हैं, एक एहसासे मसनूई एहसासे बर्तरी का ऐसा शिकार हो गए हैं कि उन्होंने अपने मुल्क को ऐदे बदमाशिया बना दिया है। जी हाँ, तो इस वजह से सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं शिकायत कर रहा ना, देखिए खित्ते के सारे ममालिक उससे शिकायत कर रहे है। कोई भी हेजमान को पसंद नहीं करता जी, कोई भी पसंद नहीं करता कि आप पुलिसमैन बन जाए और आप उंगलियां उठाएं हम पे। तो हिंदुस्तान को अपने मुस्तकबिल की खातिर और अपने एक लार्जर प्रोफाइल की खातिर वो बड़ी ताकत बनना चाहते हैं। तो उनको चाहिए कि भाई कैसे अपने साथ लेकर चलना है सबको, बजाय इसके कि बगैर सबूत के आप इल्जाम लगाते चले जाए। यानी एट द ड्रॉप ऑफ द हैट आपने इल्जाम लगा दिया जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।